عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی، یا امیر المومنین، آج تو عید ہے، خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ نے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی۔ جس کے نماز روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کی، پیارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے لال، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تمہیں اس پرانی قمیص میں دیکھیں تو کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کے کام میں ناکام رہا ہو، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ عز و جل بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولی، ابو جان، عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ فرمایا، یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں، انہیں دھو لو، کل پہن لینا۔ ابو جان، ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے، بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری بچیوں، عید کا دن اللہ کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ ابو جان، آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں طعنے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر آپ کا دل بھی پسیج گیا۔ بیت المال کے خزانچی کو بلا کر فرمایا، مجھے میری 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لا دو۔ خزانچی نے عرض کی، حضور، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ فرمایا، جزاک اللہ، بے شک تم نے صحیح اور عمدہ بات کہی۔ خزانچی چلا گیا تو آپ نے بچیوں سے فرمایا، پیاری بیٹیوں، اللہ اور رسول کی رضا پر اپنی خواہشات قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے، خوب غور فرمائیے، وہ فاروق اعظم جن کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی، ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہو، اور ہم جیسے نکمے اور باتونی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہا ہی نہیں۔ اللہ عز و جل ریاکاری کی تباہ کاری میں کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔